منبر پر کہتے ہیں میں جبریل ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوں یہ تو بعد شریعت احکام نہیں بنتے، مصطفیٰ سے کہلوایا تاکہ احکام بنے. کیوں؟ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. اب سنیے، ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ حضور کے جبین مقدس پر پیشانی آتی ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا غار ہرا سے جب حضور لوٹے تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو امام سیوطی کہتے ہیں میں نے دو باتیں تمہارے کی. ایک یہ کہ جب جبریل نور بن کر آئے تو حضور بشری جامہ اتار کر نور سے ملے، ٹھیک ہے. دوسری کیفیت یہ تھی کہ جب جبریل بشر بن کر آئے تو حضور نے، اب دو کیفیتیں، دو میں سے پہلی یاد ہے؟ ابے بولو، دو میں سے پہلی یاد ہے؟ اب امام سیوطی لکھتے ہیں والاول اصعب الحالین، یہ پہلی قسم جو ہے یہ سب سے سخت قسم ہے، سب سے سخت قسم ہے، اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. تو یہ نقل جو ہے سامنے نظر کیوں نہیں آ رہا، لیکن اس نقل کی وجہ سے کپی آ رہی ہے، پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، اگلا حضور کو دیکھ رہا ہے لیکن وہاں تبدیلی ہو رہی ہے، وہاں تبدیلی ہو رہی ہے. اور امام سیوطی نے لکھا والاول اصعب الحالین، ان دونوں حالوں میں سب سے اصعب اور سب سے مشکل جو ہے وہ پہلا طریقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بشریت سے منتقل ہو کر جا رہے ہیں کس طرف؟ نورانیت کی طرف. کس طرف بولیے؟ اب ایک حوالہ سنیے حضرت امام غزالی کیا کہتے ہیں. یہ تو آپ نے علماء کلام کے حوالے سنے نا، بولیے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ. اب میں، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی یہ ہوتا ہے، نبی یہ ہوتا ہے جن کی یہ شانیں ہوتی ہے، اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں کیا فرمایا؟ فلاسفروں کا آپ نے رد کیا ہے، عقلیات والوں کا رد کیا ہے، آپ علم عقلیات کے ماہر ہیں. آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ تو شریعت کے دلائل کو عقل سے ثابت کرتے ہیں، ذرا عقل سے بتائیں نا نبی کون ہوتا ہے. تو امام سیوطی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں النبوۃ عبارۃ عما یختص بہ النبی ویفارق بہ غیرہ وهو یختص بانواع من الخبائث، یعنی نبوت وہ چیز ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی اس کے سبب اوروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور وہ کئی قسم کے، امام غزالی لکھتے ہیں وہ کئی قسم کے خاصے ہیں جو نبی کی ذات میں ہوتے ہیں. پہلا خاصہ کیا؟ توجہ رکھیے، نبی کس وجہ سے نبی ہوتا ہے؟ سنیے، احدھا انہ یعرف الحقائق الامور المتعلقۃ باللہ تعالی وصفاتہ وملائکتہ ودار الآخرتہ علما مخالفا لعلم غیرہ بکثرت معلومات وزیادۃ الکشف والتحقیق. اب کیا کہہ رہے ہیں امام غزالی؟ ذرا سنیے. فرماتے ہیں نبی جس وجہ سے نبی ہوتا ہے وہ چار باتیں ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور فرشتہ اور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں، نبی ان کے حقائق کا ایسا علم رکھتا ہے، اوروں سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، اس لیے کہ اس پر تحقیقات، انکشافات لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک بات تو نبی جاہل نہیں ہوتا، ایک بات ٹھیک ہے، نبی اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. اب میں آگے پڑھوں گا، ابھی سنیے گا. جو انہوں نے بکواس کی نا، انہوں نے ترجمہ لکھا وَوَجْلًا فَهَدَا، اے نبی آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی. ہم نے کہا یہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے نبی ہے؟ جو گمراہ ہو نبی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قرآن نے رد کر دیا اس ترجمے کو، اس ترجمے کو قرآن نے رد کر دیا. سورہ نجم میں قرآن فرماتا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اس ستارے کی قسم جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، معراج کا واقعہ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ تمہارے میرے صاحب جو محمد ہے، نہ یہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ یہ کبھی بھٹکے ہیں. تو قرآن کی آیت خود اس ترجمے کو باطل کرتی ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. تھانوی نے ترجمہ کیا، آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی. میں نے کہا قرآن کہتا وما غوا، آپ کبھی ڈاماڈول نہیں ہوئے. تو غوا نے شریعت پر پابند رکھا. شریعت بمانا اصول، اصول بئی مانا اجمالی اصول. ہاں تفصیلی اصول قرآن سے اترے ہیں، لیکن اجمالی اصول عقیدے کے شریعت کے نبی کے پاس ہوتے ہیں. میرے امام نے ترجمہ کیا دل کا محبت کے، جو قرآن کے اور اصول کے مطابق ہے، اختصار کے ساتھ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میرے امام نے پہلے دیکھا دل کا لفظ آیا ہے لیکن آیا مصطفیٰ کے لیے ہے، ترجمہ ایسا کرو جو نبی کے شان شان ہو، نبی کے اصول کے مطابق ہو. اب ساری لغت کھنگال ڈالی، اس میں جو ترجمہ ملا، اور ترجمے میں ایک معنی محبت کا تھا، اس کو لا کر جوڑا. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہاں میرے محبوب بار بار غار ہرا میری محبت میں جا رہے تھے نا،
بار بار غار ہرا میری محبت میں جا رہے تھے نا، کہاں؟ فرمایا ووجدک ضالا فہدا، تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو وہی دے کر رہنمائی فرما دی. تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ ہموار کر دی وہی کے ذریعے، تو اس محبت کی طرف اشارہ تھا. تو امام غزالی کہتے ہیں 4 وجہ سے نبی بنتا ہے. کس وجہ سے؟ بولیے کس وجہ سے؟ پہلی چیز فرما اللہ کا علم، والثانی ان له فی نفسه صفتا بما تتم له الافعال الخارجیۃ للعادۃ کما ان لنا صفتا تتم بها حرکات المقرونۃ الی آخری. فرما دوسری صفت یہ ہے نبی کے اندر کہ نبی کے لیے اس ذات میں ایک وصف ہوتا ہے جس سے وہ افعال اس سے ایسے جاری ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں ہوتے. کہ انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی، انگلی اٹھایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ نبی کا خاصہ ہے. یہ نبی کا، نبی اس لیے نبی ہوتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز نبی کے لیے ہے ان له صفۃ بها یبصر الملائکہ ویشاہدهم کما ان للبصیر صفۃ بما یفارق الاعمی. فرمایا نبی اس وجہ سے نبی ہوتا ہے، تیسری صفت یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے جو غیب کو دیکھتی ہے، فرشتوں کو دیکھتی ہے. اور امام غزالی کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو جیسے اندھے اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے نا، اسی طرح نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے. چوتھی اور آخری بات یہاں پر سنیے آپ. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں چوتھی صفت نبی میں کیا ہوتی ہے؟ فرما ان له صفۃ بها یدرک ما سیکون فی الغیب. نبی کے اندر چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ غیب کا. غیب کا. اب آئیے اس تسلسل زمین پر ایک بنیادی قاعدہ آپ سنیے. میرے پاس اس وقت تحفہ اثنا عشری ہے. تحفہ اثنا عشری ہے. میرے امام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک بہت بنیادی قاعدہ لکھتے ہیں عقیدے کی درستگی کے حوالے سے. ذرا توجہ فرمائیے، درود پاک پڑھیے گا. اب یہ ہمیں تانا کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے. اب سنیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفے میں لکھا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتا. شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں امام حسین کی سبیل تم نے لگائی تو شیعہ ہو گئے، تم ہی شیعہ ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے. ہم نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس تو دلیل تھی لیکن تم تو پکے شیعہ ہو گئے، اس لیے کہ تمہارے وہاں تو نبی کو نبوت کے بعد بھی علم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور نہ پہلے مانتے. یہ عقیدہ شیعہ کا. شیعہ یہ کہتا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ امامیہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ امامیہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی جو ہے، نبی اس کو پیدائش کے وقت علم نہیں ہوتا کسی چیز کا. پھر آپ سے پوچھا کہ سنی کون ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ نمبر 5، یہ اہل سنت کے امام اعلی حضرت سے پہلے مجدد ہیں اور رافضیوں کے خلاف کام کرنے میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہماری اور ان کی سند حدیث کے اندر آتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑی بنیادی بات لکھ رہے ہیں. فرمایا انبیاء کرام کے لیے واجبات ایمان کا قبل و بعد نبوت یعنی اظہار نبوت ضروری ہے، جبکہ عقائد میں جہالت والا علمی کفر و زندیقیت ہے تو انبیاء پر اس کیفیت کے کسی لمحے کا تصور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی انبیاء کرام اعلان کریں نبوت کا یا نہ کریں، ہر حال کے اندر، یعنی اعلان کر دیا پھر تو ہے، لیکن اعلان کے بعد بھی اور اعلان کے پہلے بھی انبیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمانیات اور جو چیز ایمان کے لیے ضروری ہے تمام چیزوں کو واضح طور پر حضرات انبیاء کرام جانتے ہیں. حضرات انبیاء کرام بولیے، انبیاء کرام. اور اسی بات کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے دوسری جگہ پر لکھا ہے. ذرا توجہ رکھیے گا، یہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. یہ میرے پاس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مضبوط ایک کتاب دوسری ہے، بستان المحدثین. بستان المحدثین. اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام محدثین کے حالات نقل کیے ہیں. تمام محدثین کے. اس میں حضرت امام ابن خزیمہ کے حالات میں ایک بات لکھی ہے آپ نے، جن کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے. امام ابن خزیمہ کے لوگ کچھ دشمن ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابن خزیمہ نے ایک قول یہ کہا تھا کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے. تو لوگوں نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور لوگ یہ سمجھے کہ امام ابن خزیمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمل کرنے سے نبوت مل جاتی ہے، عمل کرنے سے نبوت مل جاتی ہے، جبکہ یہ ان کا نظریہ نہیں تھا. شاہ صاحب ان کا دفاع کرتے ہوئے ایک بات بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں. شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کلام عقائد حقہ سے
دور نہیں ہے. یعنی یہ بات انہوں نے ایک حساب سے ٹھیک کہی ہے. کس اعتبار سے ٹھیک کہی ہے؟ کیونکہ ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے جو عمل سے حاصل کی جائے. اس کو علم و عمل ریاضت سے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لیے ایسا نفس ناطقہ چاہیے جو علم و عمل میں بین اور ذاتی رکھتا ہو. نبی کے لیے ایسی طبیعت چاہیے جو علم و عمل میں ذاتی رکھتا ہو. اس کے بعد وہبی طریق سے یعنی اللہ کی عطا سے اس کو نبوت عطا ہوتی ہے. چنانچہ کلام مجید کی اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری جس کو دینا چاہتا ہے اس کو جانتا ہے. ورنہ آگے لکھتے ہیں ورنہ یہ اعتقاد کس کا ہو سکتا ہے کہ انبیاء قوت علمیہ میں اور قوت عملیہ میں سب افراد کے برابر ہیں. اور سنو, اور ان افراد کے برابر ہیں فرمایا بات زبردست, یہ بات ہرگز شریعت اور دین سے ثابت نہیں ہے کہ انبیاء لوگوں سے برابر ہوتے ہیں. بلکہ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو نبوت کے ملنے کے بعد یا پہلے, یعنی اظہار نبوت کے بعد یا پہلے, علم و عمل میں ہر دو جانب میں وہ تمام سے تفوق اور برتری رکھتے ہیں. یہ بات شاہ عبدالعزیز صاحب نے بستان المحدثین میں واضح کی ہے اور بتایا کہ نبی پیدائشی طور پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. نبی پیدائشی طور پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. نبی کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اس میں جہالت نہیں ہوتی. نبی اعلان سے کرے تب بھی اور اعلان سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتا ہے. نبی بولیے معصوم ہوتا ہے. اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ سرکار جب ملک شام تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور ساری علامات جو نبوت کی تھی وہ آپ میں موجود تھی, اس نے دیکھ لیا. تو اس نے امتحان لینے کے لیے حضور سے یہ کہا کہ چلو ذرا بت کی پوجا کر لیں. حالانکہ حضور کی عمر بہت بظاہر عمر کے اعتبار سے کم عمر تھی. جب پہلا سفر حضور نے کیا تھا تو کہا چلو بت کی پوجا کر لیں. تو حضور نے فرمایا میں نہیں کرتا. کہا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے بتوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے. تو یہ واقعہ محدثین نقل کر کے کہتے ہیں کہ نبی وحی کے نزول سے پہلے بھی اللہ کے الہام کے سائے میں ہوتا ہے. اللہ کے الہام کے. تو یہ کون ہوتا ہے؟ بولیے نبی. انہی کو کہتے ہیں نبی. اب آخری حوالہ یہاں پر سنیے, بڑا زبردست ہے. علم ارضیات کے ماہرین اور علم فلکیات کے ماہرین نبی کو کیا کہتے ہیں سنیے. یہاں پر میں تاریخ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ تاریخ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے جو ہے وہ علم ارضیات اور علم فلکیات کے حوالے سے نبی کی تعریف کی ہے. ذرا توجہ رکھیے, میں مقدمہ پڑھ رہا ہوں. علامہ ابن خلدون کا وہ ایک بات کو لکھتے ہیں اور ذرا توجہ رکھیے. وہ اس بات کو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں, اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے موجود نظام پر ایک نظر ڈالی جائے. کچھ رسپانس دیا کریں تاکہ میں سمجھوں آپ زندہ ہیں. یہ بات ناموس رسالت کے حوالے سے ہو رہی ہے, حضور کی عزت اور قدر کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ اتنے مشرف اور میں اتنا شرف والا نہیں ہو گیا کہ ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں. اس کو اہمیت دیں گے تو آپ ایمان والے بنیں گے. توجہ رکھیے میری طرف. علم فلکیات کے ماہرین, توجہ چاہتا ہوں آپ سے, ایک ایک عبارت پر میں رسپانس چاہوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جمع کر کے صرف اس لیے آپ کے سامنے لایا ہے تاکہ یہ بات مکمل طور پر آ جائے کہ نبی کون ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے علم کلام والوں کا حوالہ پڑھا, علم عقائد والوں کا حوالہ پڑھا, ائمہ لغت کا حوالہ پڑھا, مفسرین کا حوالہ پڑھا, عقائد کے ائمہ کا حوالہ پڑھا. اب میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ رہا ہوں علم ارضیات اور علم فلکیات کے ماہرین کا کہ وہ نبی کو کیسے سمجھتے ہیں. نبی کو کیسے سمجھتے ہیں دیکھیے ذرا غور سے. وہ کہتے ہیں علم عمرانیات کے ماہرین اور ارضیات و فلکیات جو اس پر زمین و آسمان کی تحقیقات اور ارضیات کی جو تحقیق کرتے ہیں وہ اپنی عقل سے جو اس چیز کو انہوں نے استشہاد کیا, سمجھا ہے, وہ کیسے سمجھا ذرا توجہ میری طرف رکھیے, لیکن ہر لفظ پر رسپانس آنا چاہیے. بولیے سبحان اللہ. لکھتے ہیں علم عمرانیات اور فلکیات کے ماہرین کہ نبی کی حقیقت کو جاننے والوں ذرا سنو. سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کائنات کا یہ موجودہ نظام پر ایک نظر ڈالو کہ اس میں ترتیب, اسباب اور مسببات کے ساتھ جو مربوط ایک رشتہ موجود ہے.
کہ کوئی چیز کسی سبب سے نکل رہی ہے، وہ سبب سے جو نکل رہی ہے اس کا اس سبب سے ایک تعلق ہے، چلا ہوا ہے سلسلہ. یہ عقلی طور پر جو ماہرین وہ پیش کرتے ہیں کس طرح ذرا اس کو آگے حل کرتے ہیں دیکھیے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے ملا ہوا ہے. نبی کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں ایک طبقہ دوسرے طبقے سے اس کائنات میں ملا ہوا. کیسے؟ کہتے ہیں پہلے اس عالم کو لے لیجئے جو محسوس اور مشاہد ہے. زمین پر پانی کی حکمرانی، پانی پر ہوا کا طبقہ، ہوا کے ساتھ ملا ہوا طبقہ نار کا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح عالم جڑی ہوئی ہے. ان سب میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر طبقہ اپنے عالی و سافل سے ملا ہوا ہے، ہر طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نمبر 2، اور ان سب میں یہ صلاحیت ہے کہ عالی سافل کے مزاج کو اختیار کرے. اس میں عالم کا یہ نظام بتاتا ہے کہ اوپر والا نیچے کے مزاج کو لے سکتا ہے اور نیچے والا اوپر کے مزاج کو لے سکتا ہے. یہ عالم اسی طرح چل رہا ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جب آپ اس عالم مادی میں ارتقاء کے سلسلوں سے واقف ہو گئے، سمجھ گئے، جو ہم ایک دوسرے سے متصل ہیں اور ہر ایک کا افق آخر اول کے ساتھ پیوستہ جڑا ہوا ہے، تو اب اس حقیقت کو پا لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ نفس بشری کبھی کبھی خول بشری سے نکل کر ملائکہ سے جڑ جاتی ہے. سن رہے ہو؟ یہ اتنی بنیادی باتیں لکھی ہیں. آگے لکھتے ہیں مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب نفس بشری ایسا ہو کہ اس میں اتصاف کی یہ دونوں جہتیں پائی جائیں، یہ کمال اس کے اندر پایا جائے تو بندہ جڑ سکتا ہے. ایک فاسق فاجر آدمی ہے، اس کے اندر یہ صفت ہی پیدا نہیں، لیکن اگر متقی پرہیزگار ہو جائے تو روحانیت میں بڑھتا ہے، تو پھر یہ بشری نفوس سے نکل کر وہ روحانی نفوس میں جڑتا ہے. اس بات کو علم عمرانیات والے مان گئے، لیکن یہ نہیں مانے. جو قرآن کے درس کا دعویٰ کرتے یہ نہیں مانے، جو علم ارضیات پر بحث کرتے وہ بھی مان گئے اس بات کو، وہ بھی مان گئے. اب توجہ رکھیے، کہتے ہاں یہ دونوں استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. کہ غوث پاک نے کیوں کر لیا کہ صلاحیت تھی؟ اسی بات کو لکھتے ہیں، فرماتے سنو مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب نفس بشری ایسا ہو کہ اس میں اتصاف کی یہ دونوں جہتیں موجود ہوں، پائی جائیں. آگے لکھتے ہیں ایک جہت میں اس طور پر اس کا لگاؤ جسم و بدن کی تدبیر سے ہو، ایک جہت میں اس کا لگاؤ جسم کے ساتھ ہو، اور ایک جہت میں اس اعتبار سے اس کا تعلق افق ملائکہ سے ہو. لہذا بشری علائق، بشری کثافتوں سے ہٹ کر، الگ کر افق ملائکہ سے براہ راست جڑ جانا، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ انبیاء کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے. یہ علم فلکیات کے ماہرین، ارضیات کے ماہرین کے بارے میں علامہ ابن خلدون نے علم عمرانیات کے ماہرین کا یہ قول پیش کیا کہ نبی میں وہ شان ہوتی ہے کہ اس کا افق دوسرے افق سے جڑا ہوتا ہے. نبی زمین ہی پر نہیں، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے. اسی لیے علامہ صاحب نسیم الریاض نے لکھا کہ جبریل جب سدرہ سے چلتے ہیں نا، جبریل جب سدرہ سے چلتے ہیں نا حضور کے پاس آنے کے لیے، تو حضور کو خوشبو آ جاتی ہے. نبی کی قوت شامہ اتنی عظیم ہوتی ہے کہ سدرہ کوئی پچھلی گلی میں نہیں ہے. سدرہ یہ پہلے آسمان، اس آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا سفر، دوسرے سے تیسرے کے درمیان 50,000 سال کا سفر. اسی طرح ہر آسمان میں ایک دوسرے کے درمیان 50,000 اور بعض روایت میں 5,000 کا سفر. اسی طرح سدرہ تک، ساتویں آسمان سے سدرہ کا 50,000 یا 5,000 سال کا سفر، یہ ہزاروں سال کا سفر ہے. یہ ہزاروں بلکہ یہ تو لاکھوں کے زمرے میں آ گیا، لاکھوں سال کا سفر ہے. جبریل چلتے نہیں، چلے تو کوئی بولنا چلے تھے. علامہ شاہ الدین خفاجی لکھتے ہیں ارادہ کرتے ہیں جبریل. توجہ ہے؟ ہائے ہائے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. امت کی پکار سے گنبد خضرا کا مکین کیسے غافل ہوگا؟ جبریل چلنے کا ارادہ کرتا ہے، مصطفیٰ کو خوشبو آ جاتی ہے. حضور کو خوشبو
یہاں جب امتی کہے مصطفیٰ جان رحمت، حضور کو نہیں پتا چلتا مصطفیٰ جان رحمت؟ کہتے یہاں سے یا نہیں بولتے، وہاں سے یا بولتے۔ میں نے کہا کہاں سے یا بولتے؟ کہتے جی جالیوں کے سامنے سے۔ میں نے کہا زور سے بولتے ہیں؟ کہتے نہیں آرام سے بولتے ہیں۔ یہاں سے نہیں سنتے نبی، وہاں سے سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہاں سے خود سنتا ہے، خدا سناتا ہے؟ کہتے جی خدا سناتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں سے بھی خدا ہی سناتا ہے۔ اور یہ لفظ میں نے سخت کہا اس لیے ہے، انہوں نے اس بات پر امت کو بانٹا ہے، انہوں نے بھائی بھائی کا دشمن بنایا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ جالی کے سامنے بھی خدا سناتا ہے، کراچی میں سے بھی خدا سناتا ہے، ہر جگہ سے خدا سناتا ہے۔ سناتا، یہ سخت لفظ میرے حوالے کریں، آپ بہت سخت بولتے ہیں، لیکن میں کہوں گا نیوٹرل کبھی ایسی گفتگو تو نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ سن، یہ سختی میری طرف پھینک دے، اور جو دلیلیں، اگر تو بہت بڑا محقق کا بچہ ہے تو دلیلیں سن، صرف دلیلیں سن، اور ڈانٹنے کے لیے بات نہیں عرض کرتا، نبی کی عظمت کے لیے سن کہ تیری پھوپھا جب چلے گی جب تو نبی کی قدموں پر اپنی گردن کو جھکائے گا۔ تو یہ نبی کی عظمت پر بول رہا ہوں، سخت جملے میری طرف چھوڑ، میں اس کا جواب دے ہوں، اللہ عافیت عطا فرمائے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو دلیلیں دی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ کر کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ کہ یہاں سے نہیں سنتے وہاں سے سنتے۔ میں نے کہا یہاں سے نہیں سنتے اس کی کیا دلیل ہے، وہاں سے سنتے کیا دلیل ہے؟ مسئلہ تھا سننے کا، سننا تو ثابت ہے، کیونکہ تو نے وہاں سے مان لیا، تو یہ تو اب بالکل آ گیا کہ بھائی سننا ثابت ہے۔ جب سننا ثابت ہے تو حیات ثابت ہے۔ اب فرق ہو گیا اس کے ڈیوریشن کا، فرق ہو گیا اس کے دورانیے کا۔ اچھا یہ بتا، جو حضور سنتے تو کہاں سنتے یہاں سے نہیں سنتے؟ میں نے کہا بند کر اپنی بکواس یہاں وہاں کی، یہ بتا سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہاں سننا، میں نے کہا سننا تو ثابت ہو گیا نا، کہاں سننا ثابت ہو؟ اچھا میں نے کہا وہاں سے اگر سنتے تو کیسے سنتے؟ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اقدس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پھر قبر اقدس کے اندر اپنی ایک مقدس طوالت ہے، ٹھیک ہے، پھر مزار مقدسہ کے ساتھ جہاں پر مرید اور امتی کھڑے ہو کر درود پڑتا ہے، کم سے کم اس کے درمیان کو 15 سے 20 سے 25 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 25 فٹ کا فاصلہ ہے، اور وہاں پر گلا پھاڑ کر نہیں چیختے بلکہ آرام سے کہتے ہیں پڑوس کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا سن لیتے ہیں؟ کہا سن لیتے ہیں۔ کہا کیسے سن لیتے؟ پڑوسی نہیں سن رہا، پڑوسی نہیں سن رہا، وہ کیسے سن لیتے ہیں؟ کہتے جی اللہ سناتا، ان کا ایک طریقہ، اللہ میاں سناتے، خدا کے لیے میاں، خدا کو وہ جملے بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا یا اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے سناتا ہے نا، تو میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ وہاں سے سناتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو 25 فٹ دور سے سناتا ہے، وہی اللہ 25 لاکھ دور سے بھی سنا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیے، علم عمرانیات کے ماہرین نے کہا کہ یہ مرتبہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بالکل متصف ہوتے ہیں۔ اور آخر میں چلتے چلتے یہ آخری حوالہ آپ سنیے، حضرت علم الاخلاق کے ماہرین، علم عمرانیات ہے، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، کل چھٹی ہے تمہاری؟ سنو یہ سراسر عبادت ہے، بولو سبحان اللہ، توجہ رکھو۔ علم اخلاق کے ماہرین علامہ راغب اصفہانی الذریعہ الی مکارم اخلاق الشریعہ میں لکھتے ہیں نبی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نبی میں 2 صفتیں ہوتی ہیں، وہ نبی بنتا ہے۔ کون نبی بنتا ہے؟ کہ نبی وہ بنتا ہے جسے 2 معجزے ملتے ہیں۔ کہ کون سا معجزہ؟ کہ ایک خاندان کا معجزہ، ایک عمل کا معجزہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ کہ نبی کے 2 معجزے ہوتے ہیں، ایک خاندان کا معجزہ، نبی وہی نبی ہوتا ہے جس کا باپ بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جس کی ماں بھی اعلیٰ ہوتی ہے، جس کا دادا بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور نبی کا عمل، نبی کو 2 معجزے ملتے ہیں، امام راغب لکھتے ہیں ایک نسب کا، ایک نسب کا، اور نسب کا معجزہ ایسا ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ آل ابراہیم نسب مصطفیٰ ہے، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جو حضور کا نسب ہے، یہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل، اور جو نبی کے کام ہے نبوت کی دلیل۔ علم اخلاق والے کہتے ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ 2 جہتوں سے پہچانا جاتا ہے، صرف اپنے کام اور چہرے سے نہیں، اپنے ماں باپ سے بھی۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند، عزیز الحسن دیوبندی کتاب الامامت کے اندر لکھتا، اسے کسی نے پوچھا
ایک خطیب صاحب نبی کے والدین کو کافر کہتے ہیں، اس پر بھی تمہیں توبہ نہیں آئی؟ غور کر رہے ہو؟ فتاوی دیوبند، فتاوی جلد نمبر 2، مفتی عزیز الحسن دیوبندی جو پہلا مفتی دیوبند کا، اس سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے خطیب صاحب رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ وہ لکھتا ہے جواب میں، ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تمہاری نمازیں بھی تمہاری خواہش والی ہے نا، تمہاری نماز اگر اللہ والی ہو تو پھر تو چھانٹی کرو، تم تحقیق کرو۔ اگر نماز تمہاری اللہ کے لیے تو پھر تو تم چھانٹی کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ نماز اگر اللہ والی ہے تو پھر چھانٹی کرو گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اپنی بیوی کے لیے اس کے معاملات کو چھانٹی کرتے ہو، گھر کی خریداری کے چھانٹی کرتے ہو، جس طرح کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کا خیال تمہیں زیادہ ہے۔ اگر نماز تمہیں اللہ کے لیے پسند ہے تو تحقیق کرو گے کہ کس کے پیچھے پڑھنا ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے جی سب کے ایک عجیب طبقہ ہمارے وہاں، جی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا شیعہ کے پیچھے پڑھتا؟ نہیں وہاں نہیں پڑھتا۔ میں نے مرزے کے پیچھے پڑھتا ہے؟ کہ نہیں وہاں نہیں پڑھتا۔ کہ نماز تو اللہ کی پڑھنی۔ میں نے کہا پڑھ لے اس کے پیچھے، پڑھے گا نہیں؟ تو میں نے کہا کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی عقیدے نظریات ہوتے ہیں نا۔ تو عزیز الحسن دیوبندی نے خلاصہ اس کے فتوے کا یہ بتا رہا ہوں، اس نے اس بات کی اجازت دی کہ ہاں اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور مکمل اشارہ دے دیا کہ ہاں نماز ہو سکتی ہے۔ نماز تو مل کے پڑھو، لعنت اللہ، لعنت ایسے نہیں، لعنت ذرا آواز اٹھا کے بیچتے تھے۔ سرکار کے والدین، لیکن وہ ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتا سیدنا عبداللہ کے کفر پر، ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتا سیدہ آمینہ کے کفر پر، ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتا سیدنا عبد المطلب کے کفر پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتوں سے، جن کی رحموں سے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، حبیب جن کی پشتوں میں تو گھوم رہا تھا، ان ساجدین مومنین کو ہم دیکھ رہے تھے، ساجدین مومنین کو ہم۔ تو یہ علم اخلاق کے ماہرین کہتے ہیں، اور یہ بات یہ نہیں سمجھ سکے، ہرقل سمجھ گیا۔ بخاری کتاب الوحی کے اندر موجود ہے۔ ابو سفیان جب شکایت لے کر گئے حضور کی کیسر کے پاس، ہرقل کے پاس، اور کہنے لگے یہ ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں، ہم مکہ والوں کو غلط کہتے ہیں، ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ تو ہرقل بادشاہ تھا اور دنیا، آدھی دنیا پر اس کا قبضہ تھا، تو اس نے ساری تقریر ابو سفیان کی سنی اور کہا وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ کہا کیا منع کرتے ہیں؟ کہ بت کا شرک سے منع کرتے ہیں، خیانت سے منع کرتے ہیں، سچ کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، کہ سب سے پہلے یہ بات بتاؤ، لمبی تقریر چھوڑو، کیف نسبوا فیکم، ان کا خاندان کون سا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے کتاب الوحی میں، کیف